پہلی عالمی جنگ کے بعد جب ترک خلافت کو ختم کیا گیا تو ہندوستانی مسلمانوں نے خلافت تحریک شروع کی۔ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا کہ ہندو مسلم مسئلے کا حل ایک الگ مسلم ملک۔ ہندوؤں نے مسلم اسکولوں میں گاندھی کے بت رکھنے کی کوشش کی جس سے فسادات پھیلے۔ قائد اعظم نے نعرہ دیا، ہندوستان تقسیم کرو اور چھوڑو۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فرنٹیئر وائس۔ 1905 میں جب انگریزوں نے بنگال کی تقسیم کی تو ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی کیونکہ اس سے مشرقی بنگال میں مسلم اکثریت بڑھ گئی۔ اس کے جواب میں 1906 میں شملہ میں مسلم وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور الگ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا۔ اسی سال 30 دسمبر کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی جس کا مقصد مسلم حقوق کا تحفظ اور الگ انتخابی حلقوں کا حصول تھا۔ 1909 کے انڈین لیجسلیٹو ایکٹ نے مسلمانوں کو محدود تعداد میں الگ انتخابی حلقوں سے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا۔ 1913 میں مسلم لیگ نے محمد علی جناح کی حمایت سے خود مختاری کا مطالبہ کیا لیکن مسلم شناخت کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ نے ایک معاہدہ کیا جس میں کانگریس نے الگ انتخابی حلقوں کو تسلیم کیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب ترک خلافت کو ختم کیا گیا تو ہندوستانی مسلمانوں نے خلافت تحریک شروع کی۔ 1919 میں انگریزوں کے رولٹ ایکٹ کے خلاف کانگریس اور خلافت تحریک نے غیر تعاون تحریک شروع کی لیکن ہندوؤں کی عدم دلچسپی نے اسے ناکام کر دیا۔ 1922 میں چوری چورا کے واقعے کے بعد گاندھی نے تحریک واپس لے لی جس سے خلافت تحریک بھی ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہندوؤں نے شدی اور سنگٹن تحریکیں تیز کر دی جن سے فسادات پھیلے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ نے الگ انتخابی حلقوں کو ختم کرنے کی تجویز دی جسے قائد اعظم نے مسترد کیا۔ انہوں نے 14 نکات پیش کیے جن میں وفاقی نظام، صوبائی خود مختاری، مسلم نمائندگی اور ثقافتی تحفظ شامل تھا۔ یہ نکات مسلم سیاسی جدوجہد کی بنیاد بنے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا کہ ہندو مسلم مسئلے کا حل ایک الگ مسلم ملک ہے جو شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ہو۔ ان کی شاعری نے نوجوانوں میں جوش بھرا۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے۔ کانگریس نے اکثریتی صوبوں میں حکومتیں بنائی اور مسلمانوں پر ظلم کیا۔ بندے ماترم کو قومی ترانہ بنایا گیا جو مسلم جذبات کے خلاف تھا۔ ہندوؤں نے مسلم اسکولوں میں گاندھی کے بت رکھنے کی کوشش کی جس سے فسادات پھیلے۔ 1939 میں جب کانگریس حکومتیں مستعفی ہوئیں تو مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ نے پاکستان قرارداد منظور کی جس میں مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک الگ ملک بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس نے ہر مسلم فرقے کو متحد کیا۔ قائد اعظم نے نعرہ دیا، ہندوستان تقسیم کرو اور چھوڑو۔ 1942 میں کرپس مشن اور 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ 1945 اور 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستیں جیتی جس سے ثابت ہوا کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ 1946 میں کیبنٹ مشن نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے مسلم لیگ نے قبول کیا لیکن کانگریس نے مسترد کر دیا۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا اعلان کیا لیکن اس نے گورداسپور اور فیروز پور کو ہندوستان میں شامل کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ہندوؤں نے تقسیم کے خلاف خون ریزی کی۔ پٹیالہ، کپورتھلا اور دیگر ریاستوں میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ عورتوں کو برہنہ کر کے جلوس نکالے گئے، کنوؤں میں لاشیں پھینکی گئیں۔ ایک انگریز افسر نے لکھا کہ ہندو اور سکھ سمجھتے تھے کہ انہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ یہ دو قومی نظریے کی ابدی حقیقت ہے لیکن ہندو لیڈرز نے اسے کبھی قبول نہ کیا۔
انہوں نے اثاثہ جات روکے، فوجی ساز و سامان نہ دیا اور پاکستان کو معاشی طور پر مفلس کرنے کی کوشش کی۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ یہ تقسیم عارضی ہے، لیکن قائد اعظم نے جواب دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ ہندوستان نے جموں کشمیر، حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ پر فوج کشی کی، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ 1971 میں ہندوستان نے مشرقی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنایا۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ انہوں نے 2 قومی نظریے کو غرق کر دیا۔ آج بھی ہندوستان میں مساجد پر قبضے ہوتے ہیں، بابری مسجد گرائی گئی اور ہزاروں مسلم کش فسادات ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں، یہ ہے وہ تاریخ جس سے ہمارے بزرگوں نے گزر کر پاکستان بنایا۔ ہمارے شہیدوں کی چیخیں، لٹتی عزتوں کی فریادیں اور خون سے بھرے کنووں کی داستانیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وطن کتنی قربانیوں سے ملا۔ ہمیں اپنی تاریخ سے رشتہ جوڑنا ہوگا، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس اگست عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔